السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 6 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس پارے میں شروع سے لے کر اخیر تک بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا ذکر فرمایا۔ ایک قوم ہے قوم یہود اور دوسری قوم ہے قوم نصارہ جسے عیسائی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قوموں کی اللہ تعالیٰ نے خرابیاں بیان کیں، مذمت فرمائی، ان کی برائیاں بیان کیں اور ہم امت محمدیہ کو پیغامات دیے ہیں۔ پورے ایک پارے میں ہم اندازہ لگائیے کتنا بڑا پارہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہی 2 قوم کا ذکر فرمایا۔ خلاصے کے طور پہ 2-3 پیغام ہمارے لیے بالکل واضح طور پہ ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جب ذکر فرمایا تو یہ برائی بیان کی کہ یہ قوم گستاخ قوم تھی۔ انبیاء کی شان میں گستاخیاں، انبیاء کے خلاف دشمنیاں، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دینا۔ کتنے نبیوں کا قتل کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پر لٹکانے لے گئے۔ وہ اللہ کا کرم ہوا کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تو گستاخ قوم تھی یہ۔ دوسری طرف عیسائی قوم کا جو اللہ نے ذکر کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، ان کے اندر کیا تھا؟ محبت میں غلو، ایک دم آر اور پار۔ یہ اس پار تھے، دشمن تھے انبیاء کے، اور عیسائی کیا تھے؟ اس پار تھے کہ اتنا غلو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اتنا غلو کہ ان کو خدا کا بیٹا تک بنا دیا، نعوذ باللہ، خدا تک پہنچا دیا۔ اور ایسی باتیں ان کے عقیدے میں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ عرش پہ اللہ ہے 7ویں آسمان پہ، اور بالکل اس کے نیچے اس زمین پہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عرش کا ارد گرد بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی طرح اس زمین کا سارے سیارے طواف کر رہے ہیں۔ زمین کے ارد گرد سورج گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، سب گھوم رہے ہیں۔ یہ دراصل زمین کا طواف ہے۔ کیوں طواف ہے؟ کہ اس زمین پہ اللہ کا بیٹا آیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سب عقیدے ہیں ان کے۔ تو غلو کر دیا ان لوگوں نے۔ اس دونوں چیزوں سے بچایا ہے ہم کو اللہ نے، کہ اللہ کے نیک بندے انبیاء اولیاء کی شان میں نہ گستاخیاں کرنا ہے نہ غلو کرنا ہے۔ گستاخیوں میں دشمنیوں پہ اتر آؤ، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف، صحابہ کے خلاف، جیسا کہ اب ہو رہا ہے کہ بہت ایسے بیٹھے ہوئے ہیں چند کتابوں کا مطالعہ کر کے سیدھے صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئیں۔ ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحابی ایسے تھے، وہ صحابی ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابی ہیں میرے نبی پر ایمان لائے، سب سے میرا وعدہ ہے جنت کا، سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند ہے اللہ کی طرف سے۔ غزوہ احد میں جو صحابی ذرا نیچے اتر گئے تھے اور ایک بڑا نقصان ہو گیا، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اس دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا عفا عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں ترازو لے کے بیٹھنے والے، جب وہ اللہ کے پاس اتنے مقبول ہیں، لیکن ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نیا کام کرنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو، نہ گستاخیاں کرنا ہے نہ غلو کرنا ہے، غلو بھی نہیں۔ اللہ کے کسی نیک بندے کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ اس کو دینے اور لینے کا مالک سمجھ لیا، نعوذ باللہ، اسی سے جو ہے اولادیں مانگنے لگے، اسی سے رزق مانگنے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی غلط۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک ہے، بس ختم۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح مت پہنچا دینا خدا کے مقام تک جیسے عیسائیوں نے پہنچا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قولو، تم مجھے اتنا کہنا عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بالکل درمیانی پیغام ہے ہمارے لیے، نہ گستاخیاں کرنا ہے نہ غلو کرنا ہے، جو مقام ہے وہ دینا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام، یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، تورات یہ پورا علم کا سمندر تھا، یہ کتاب اللہ نے خود قرآن میں اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ عمل نام کا بھی نہیں تھا اس قوم کے پاس،
یہاں تک کہ جو تورات کے بڑے بڑے عالم تھے ان کی زندگیوں میں عمل نہیں تھا۔ پارے 6 میں تلاوت ہوئی آیتوں کی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ یہ بڑے بڑے ربی جنہیں ان کا عالم کہا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں رکتے تھے گناہوں سے اور دوسروں کو کیوں نہیں روکتے تھے؟ یہ تورات میں کیا پڑھتے تھے؟ تو علم بہت تھا ان کے پاس، علم کا پہاڑ تھے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسائیوں کے پاس اتنا عمل تھا، اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے عبادتوں میں۔ رہبانیت یہ عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے، جنگلوں میں چلے جانا، پیڑ پودے کے پتے کھا لینا، پھل کھا لینا، وہ سیدھی سادھی غذائیں کھا لینا، لیکن وہیں پر اپنے آپ کو تھکانا، کنووں کے اندر اتر کے عبادت کرے، چٹانوں پہ بیٹھ کے عبادت کرے سالوں سال، شادیاں نہیں کرتے تھے، اچھی غذائیں نہیں کھاتے تھے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے، اتنی عبادت جبکہ اس کا حکم ہی نہیں تھا، اس کا کوئی علم ان کی کتاب انجیل میں اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے۔ عمل کا عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، اور ادھر علم کا سمندر ہے، عمل نہیں ہے، یہ دونوں غلط ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں یقین اور اطمینان ہونا ہے کہ اس کا حکم بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام کو دین سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں، نہ اس کا حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ اور علم ہمارے پاس سب ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو حرام آ رہا ہے آنے دیا جائے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ معلوم تھا کہ غلط ہے لیکن پھر بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں طریقے چھوڑنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور یہ دونوں قوم نے، یہودی اور عیسائی نے، اپنے اپنے دین کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے امت محمدیہ سے کہا کہ تم دین کی دھجیاں مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور اگر نہیں تو اللہ نے پورے جلال میں کہا ہے پارے 6 کے اخیر میں، من یرتد منکم عن دینہ، نہیں سمجھ میں آ رہا یہ دین، چھوڑ دو، چلے جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہارے ایمان کی، تمہارے اسلام کی، کہ جو سمجھ میں آیا عمل کر لیے، نہیں آیا چھوڑ دیے۔ مفاد والا اسلام پر عمل کرنا اللہ کو نہیں چاہیے، خود فرما رہے ہیں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تمہارے ایمان، تمہارے اسلام، تمہاری عبادتوں کا رائی کے دانے کے برابر بھی محتاج نہیں ہے، تم سب ختم ہو جاؤ، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو دین اسلام کو سینے سے چمٹانے والی ہوگی، دین کی خدمت گزار ہوگی۔ اور اللہ نے ایسا 1400 سالہ تاریخ میں کئی مرتبہ کر کے دکھایا کہ جب بھی مسلمان کسی علاقے، کسی شہر میں دیانتدار نہیں رہے، خائن ہو گئے اپنے دین کے تعلق سے، دین کا مذاق اڑایا، اللہ نے حکومتیں چھین لی، عہدے چھین لیے، روب ختم کر دیا، دبدبہ ختم کر دیا، اور جو ان کے اصل تھے بڑے بڑے لوگ ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور اللہ نے دشمنوں میں ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے ذریعے دین کی خدمتیں لی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے، نہ ہماری عبادتوں کے، نہ ہماری ایسی مفاد پرستی والی دینداری کے۔ اگر ہمیں دین پر رہنا ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو انصاف کے ساتھ رہیں، دیانتداری کے ساتھ رہیں، امانت داری کے ساتھ رہیں، ورنہ یہ دین اور یہ عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ پورے جلال میں اللہ نے وہ آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی اہمیت کو سمجھنے، انصاف کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی خیانت اور بددیانتی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔